سبحان اللہ سبحان اللہ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد سبحان اللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام سبحان اللہ المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم سبحان اللہ مقصرين لا تخافون سبحان اللہ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم وعلى ذلك من الشاهدين والشاكرين ایک مرتبہ الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ معزز علماء کرام محترم حاضرین اس میں کافی علیل ہوں رمضان شریف کے روزوں کے علاوہ میری آنکھ کا آپریشن ہوا ہے اور وہ کچھ کانوں سے سننے میں بھی دقت محسوس کرتا ہوں اگر پوری باتیں میں نے سمجھی ہوئی ہوتی اچھی طرح سنی ہوئی ہوتی تو میں زیادہ اچھی طرح بات کر سکتا ہوں لیکن یہ میری مجبوریاں ہیں حضرت صاحبزادہ محمد حسین صاحب رضا کہ ان راہگزاروں کو سلام کہتا ہوں بسم اللہ راہگزاروں سے وہ چل کے آئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ اس بطل حریت کے صاحبزادے ہیں جس نے کہ تمام تر طاغوتی طاقتوں کو چیلنج کیا صحیح ہے اور جس وقت کہ دہشت گردی اپنے پورے کلائمیکس پر تھی اپنے سارے صاحبزادوں کو لے کر کے ان خطرناک مرحلوں پہ جا پہنچے کوئی آدمی وہاں جانے کے لیے تیار نہیں قرآن نے قیادت کا جو معیار مقرر کیا وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ سبحان اللہ سبحان اللہ کہ جناب طالوت کو قائد بنایا گیا اور قیادت میں دیکھیں پیغمبر اس جگہ موجود ہے صحیح جناب شموئیل علیہ السلام ٹھیک ہے خلیفہ ان کو بنایا گیا اسی لیے آل سنت کا یہ مذہب ہے کہ خلیفہ کے لیے افضل ہونا یہ رافضیوں کا مذہب ہے یہ آل سنت کا مذہب نہیں ہے صدقہ بات ہے واہ واہ یہ آل سنت کے نزدیک خلیفہ کا افضل ہونا شرط نہیں ہے رافضیوں کے نزدیک شرط ہے وہ کہتے ہیں افضل نہ ہو تو خلیفہ بن ہی نہیں سکتا نہیں ضرورت کے مطابق مفضول کو افضل کی موجودگی میں خلیفہ بنایا جا سکتا ہے اس کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ جناب شموئیل علیہ السلام کی موجودگی میں طالوت کو خلیفہ بنایا گیا صاحب روح المعانی نے باقاعدہ دیا ہے کہ جناب وہ نبی جو تھے وہ مشیر تھے حاکم جو تھا وہ طالوت تھا خلیفہ اس کو بنایا گیا کون کہے گا کہ خلیفہ جو ہے وہ نبی سے افضل تھا نبی نبی ہے خلیفہ خلیفہ ہے تو وہ خلیفہ ہو کے نبی کی دنیا میں حکومت کرتا تھا نبی اس کا مشیر تھا تو آل سنت کا جو مذہب ہے وہ یہ ہے کہ خلیفہ کی افضلیت شرط نہیں ہے بلکہ مفضول کو بھی کسی وقت خلیفہ ضرورت کے مطابق بنایا جا سکتا ہے سبحان اس وقت میں نے جو آیت کریمہ پڑھی آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں یہ خیبر کا تمہیدی مقدمہ ہے اچھا ایک مرتبہ اس کو آپ سے بات فرما لیں سبحان اللہ روزہ کتنے بجے کھولے گا 9:09 پر چلو اب صحت ہی اچھی نہیں ہے 28 لاکھ کے مجمع میں
3 منٹ کے لیے میں کھڑا ہوا تھا 5 منٹ کے لیے، کیونکہ 5 منٹ جو تھا وہ صفحے اول کے دانشوروں کے لیے مخصوص تھا، تو میں نے 2 منٹوں میں تمہیدی مقدمات کو ترتیب دیا، آیت کا ترجمہ کیا، تیسرے منٹ پر میں اپنی اصل روڈ پر تھا، میں نے ان کو کہا، میں نے کہا اب تقریر جاتی ہے بھائی 2 منٹ باقی ہے، قلعہ خالی ہو گیا تھا ملتان کا، 22 لاکھ آدمی کا اجتماع، بالکل صحیح، شور مچ گیا کہ پنڈی والے شاہ صاحب کی تقریر شروع ہے بھائی واپس آ جاؤ، آنن فآنن خالی ہو گیا، وہ قلعہ دوبارہ پر ہو گیا۔ صحیح ہے، جس وقت میں اصل روڈ پر پہنچا، مولانا صاحب موسیٰ بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے شاہ صاحب تقریر پوری کرو، میں نے کہا اثر کا وقت خطرے میں جا رہا ہے، میں نے کہا شاہ جی اسی دیگراں پر اثر پڑھتے رہے ہیں، ہاں جی، 44,000 علماء سٹیج پر تھے، صحیح ہے، اس وقت کی بات ہے، بالکل صحیح، پھر وہ وقت علماء بڑھاتے گئے، 45 منٹ میں وہ میرا لیکچر مکمل ہوا، دیگر بڑے خطرناک حالات میں پڑی، وقت کی بات ہے، اب میں بوڑھا ہو آیا ہوں، اس وقت میری 79 برس عمر ہونے والی ہے، چند دن باقی ہیں، اگر میں چند دن زندہ رہا تو 79 برس ہو جائے گی، اس وقت میں جوان تھا، مختصر سے مختصر وقت میں بھی تقریریں کی ہیں، تھوڑے سے تھوڑے وقت کا لحاظ بھی رکھا ہے، آج بھی وقت کی مناسبت سے کم وقت میں بات کر لوں، لیکن اس وقت میری صحت جو ہے مکمل طور پر ساتھ نہیں دیتی۔ یہ تمہیدی مقدمہ ہے خیبر کا، سبحان اللہ، لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ سبحان اللہ، لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ سبحان اللہ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ سبحان اللہ، مُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، عَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا۔ سبحان اللہ، اللہ نے اپنے حبیب کو سچا خواب دکھایا، ایک ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کے خواب کو سچا کر دکھایا، لیکن زیادہ صحیح ترجمہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو سچا خواب دکھایا کہ تم مسجد حرام میں داخل ہوگے، سر منڈوا رہے ہوگے یا کتروا رہے ہوگے اور امن و امان کی حالت میں، یہ انشاءاللہ میں اس جگہ لسان عرب کی یہ تحقیق ہے کہ علم بمعنی از ہے، جس وقت کے اللہ تبارک تعالیٰ چاہے گا، کیونکہ ان شک کے لیے آتا ہے، اس وقت کے لیے ظرف ہے، اس وقت تم داخل ہو گئے جب اللہ چاہے گا، اللہ چاہے یہ معنی نہیں ہے اس کے، اچھا، کیونکہ وہ شک کے لیے تھا، کلام باری تعالیٰ میں شک کا مفہوم نہیں ملتا، واہ واہ، ماشاء اللہ، علم ما لم تعلموا، اللہ تعالیٰ کو وہ کچھ پتا جو تمہیں نہیں پتا، وَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا، اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ایک فتح کی ہوئی ہے، وہ فتح کون سی ہے؟ فتح خیبر ہے۔ اس آیت کو ہمارے اسماء الرجال کی تحقیقات میں بہت بڑا دخل ہے، مقدمہ ابن صلاح الکفایہ فی علم الروایا، التدریب الراوی شرح تدریب النواوی، اصول حدیث کی جتنی کتابیں ہیں وہ سب لکھیں، الاصابہ فی تمجیز الصحابہ، الاستیاب فی معرفت الاصحاب، ان کے مقدمات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ آیت جو ہے تمام صحابہ کرام کی شہادت صفائی پیش کرتی ہے، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، جو آپ گواہ عدالت میں پیش کرتے ہیں نا تو گواہوں کی سچائی کے بارے میں ایک شہادت گزرتی ہے جس کو کہتے ہیں شہادت صفائی، اکثر پاکستان میں وہ شہادت صفائی شہادت صفایا کے معنی لیتے بہت خوب، صفایا دماغ، رب کہتا ہے یہ شہادت صفائی ہے محبوب کے دوستوں کی، اس لیے یہ اصول حدیث کی جتنی کتابوں کے نام لیے انہوں نے کہا ہے راویوں پر گفتگو ہوتی ہے، فلاں نے فلاں سے روایت کی، فلاں نے فلاں سے روایت کی، اس آدمی کا حافظہ خراب ہے، اس آدمی کا دین خراب ہے، اس آدمی کی سوچ خراب ہے، اس آدمی کا عقیدہ خراب ہے، اس آدمی کا عمل خراب، ہر راوی پر گفتگو ہو سکتی ہے،
لیکن جب صحابی پر پہنچے پھر گفتگو نہیں ہو سکتی، چرا ہو سکتی ہے راوی پر، جرا صحابی پر نہیں ہو سکتی۔ اللہ اللہ ان اصحابی کلہم عدول، میرے جتنے بھی صحابی ہیں سب عادل ہیں۔ حق جار یار کا نعرہ ہمارا اسی کے اس جگہ ہوا کیا تھا، سرکار نے بیعت لی تھی صحابہ سے، لیکن اس بیعت کے الفاظ نہیں تھے میں اللہ پر ایمان لایا ہوں، رسول اللہ پر ایمان لایا ہوں، قرآن کو سچا مانتا ہوں۔ اس بیعت کا مفہوم یہ تھا کہ بھاگیں گے نہیں، اچھا کیونکہ احد میں آگے بھاگنے کا تجربہ ہو چکا ہوا تھا۔ سب سے زیادہ عظیم انسان حضرت ابوبکر صدیق کی ذات پاک ہے۔ قد کنت اول من فا، سب سے پہلے جو واپس لوٹ کے آیا وہ میں تھا، تو گئے تھے تو لوٹے تھے۔ حضرت عمر فاروق میں بھاگا جا رہا تھا، لیکن جس وقت مجھے یہ پتا چلا کہ سرکار کو شہید کر دیا گیا ہے، میں کہتا عمر اب کس لیے بھاگ گیا، اب جینے کا کیا مزہ ہے۔ اس وقت میں واپس ہوا، تو بھاگنے کا تجربہ جو ہے سوائے حیدر کرار کے پوری زندگی میں کبھی کسی بھی جنگ میں کسی بھی موقع پر بھاگا دل چاہتا ہے دائیں کام سے سنے، جس سے دل چاہتا ہے بائیں کام سے مگر ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں، جو بات کہوں گا وہ ہمیشہ ثابت کر کے دکھائی اور سرکار ہمارا کرار ولیسا بفرار، سبحان اللہ، حملے بار بار حملے کرنے والا ہے، کبھی بھاگنے والا ہے، جس کی استقامت کی شہادت خود سرکار دے، اس کے بارے میں کیا بحث ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس جگہ معاہدہ یہ ہوا تھا کہ ہم بھاگیں گے نہیں، جناب عثمان کا انتقام لینا تھا، لیکن رب نے فجعل من دون ذلک فتحا قریبا، اس سے پہلے ہم نے ایک قریب کی فتح مقرر کر دی ہے۔ یہی وجہ کہ مفسرین کرام اس پر گفتگو کرتے ہیں کہ خیبر کی تعداد کتنی تھی، کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ وہ 166 تھی، 1066، لیکن محققین نے کہا ہے وہ 1400 آدمی جتنے بخاری نے ریکارڈ کیا ہے کہ اس معاہدے میں تھے۔ وعدہ ہی ان کے ساتھ تھا، وہ وعدہ کس کے ساتھ تھا، وہ 4 کے ساتھ نہیں تھا، وہ 1400 کے ساتھ تھا۔ سمجھا گئی یہ بات؟ آدمی ویسے اگر ملا آباشد کو چپ نہ کھنا، یہ بھی ملائیت کی ایک تعریف ہے۔ آدمی کی ڈیوٹی ہے بات کرے اور بات سنے، جو بات انصاف کے ترازو پر پوری تلے اس پر ایمان لائے۔ اس جگہ 1400 آدمی نے سرکار سے یا 1500 آدمی نے بیعت کی، لیکن زیادہ روایت صحیح جو ہے حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری کتاب بخاری، انہوں نے تعداد بتلائی ہے، سنی سنائی بات نہیں کرتا ہوں، بخاری پڑھائی ہے 2 مرتبہ، دورہ حدیث 2 مرتبہ پڑھا ہے، اور ویسے 110 جلد صرف بخاری پر دیکھا ہے۔ ماشاءاللہ ایسی سنی سنائی باتیں گپیں نہیں، یہ ساری کتابیں میرے پاس موجود ہیں، 100 سے زیادہ بخاری کی شرح مختلف زبانوں میں میرے پاس موجود ہے، 110 جلد صرف بخاری پر دیکھا ہے۔ بسم اللہ۔ تو 1400 آدمی کی جمعیت نے یہ مل کے فیصلہ کیا تھا۔ اب جب جانے لگے خیبر کی جنگ میں تو سرکار دو علیہ وسلم کے اور بہت سارے صحابہ تیار ہوئے، آپ نے فرمایا خیبر کی جنگ میں وہی جا سکتا ہے جو حدیبیہ کے صلح کے معاہدے میں موجود تھا۔ یہ فتح کا وعدہ جو ہے وجعل من دون ذلک فتحا قریبا، یہ ان 1400 آدمیوں کے ساتھ ہے، یہ اکجار یار کے ساتھ نہیں، اکسب یار کے ساتھ ہے۔ جس دن میں حضرت کے 40ویں پر گیا تو میں تقریر کرنے لگا تو کچھ چند یار قسم کے آدمی لوفر ٹائپ کے، مولانا میں بھی لوفر طبقہ ایک بڑا ہے، وہ دل سے اکجار یار کے نعرے مارنے لگے، وہ سمجھنے لگے شاید میری مخالفت کرتے ہیں۔ میں جو سب کو حق کہتا ہوں، مجھے 4 کو حق کہنے میں کیا دقت ہے، میں سب یار کہتا ہوں، حق 4 یار میں مجھے کیا دقت ہے، لیکن باقی 14 میں سے صرف 1400 میں سے صرف 4 کو کہنا حق، باقی کو بیچ میں سے نکالنا، مجھے نکالنے سے اختلاف، حق ہونے سے میرا اختلاف نہیں۔ یہ ساری کتابیں جو بتائی ہیں سب نے لکھا کہ یہ آیت بتاتی ہے کہ کسی صحابی پر جرح حرام ہے،
جتنے صحابہ میں جھگڑے ہوئے کبھی سنا ہے کہ فلاں صحابی کا حدیث نہیں مانتے اس لیے کہ یہ فلاں جھگڑے میں شریک تھا؟ نہیں محدثین کبھی یہ گفتگو کبھی نہیں جناب. ان کا جس نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے جنت میں جائے گا، دوزخ میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں جائے گا. ہر صحابی جنتی ہے. تو جنتیوں پر تنقیدی تبصرہ کا کیا معنی ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تمام محدثین نے لکھا کہ ان جگہ آپ نے ان کو سرٹیفائی کیا ہے. کہتے ہیں والذین معه اشداء علی الکفار. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو ان کے ساتھی ہیں، پتہ یہ کن کانٹیکس میں کہا ہے؟ آپ لوگ علمی گھرانے کے لوگ ہیں، آپ کو علمی لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے. اس جگہ آپ نے اپنا تعارف کرا هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ. ٹھیک. اللہ وہ ہے جس نے یہ بھیجا. الذی جو ہے یہ ریلیٹو پروناؤن ہے، ریلیٹو پروناؤن یا پراپر ناؤن ہے، مگر اس کی جو پہچان ہے معرفت ہے، ریکگنیشن ہے، اس کے لیے ریسٹرکٹیو ریلیٹو کلاس ضروری ہوتی ہے. ماشاءاللہ. جیسا آپ کہیں ابا جی دروازے پر وہ آدمی آیا کوئی آپ سے ملنے کے لیے جو کل سڑک پر آپ سے ملا تھا، جی جی جو کل سڑک پر آپ سے ملا تھا. دروازے پر آئے ہوئے کی پہچان کیا؟ جو کل